MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حضرات، الحمدللہ ہم دورہ ترجمۃ القرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کلام سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نیت سے بیٹھیں کہ پروردگارہ جو بھی آیت آئے گی اس پر ہم عمل کریں گے، اس نیت سے بیٹھیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنی عظیم شخصیات تھی، وہ قرآن مجید میں کیسے غور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے مغرب کی نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کہا کہ اے لوگوں، کیا تم خالق کے بغیر پیدا ہو گئے؟ کیا تم خالق کے بغیر پیدا ہو گئے یا تم خود اپنے آپ کو پیدا کر لیے؟ ایسا سوال تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاد قلبی یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا اس آیت کی وجہ سے۔ بہت بڑا سوال تھا، بہت بڑا سوال تھا۔ پریشان ہو گئے اس آیت کے ذریعے سے، اس پہ غور کرتے ہی رہے، غور کرتے رہے۔ یہی آیت ان کی پوری زندگی کی دنیا بدل ڈالی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مزاج کے اعتبار سے بڑے سخت تھے، لیکن دل کے اعتبار سے بڑے نرم شخصیت تھے۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں امامت کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب اس آیت پہ پہنچے سورہ یوسف کی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری زندگی کے غم اور پریشانیوں کی فریاد میں صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے یہ بات پڑھی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت پہ پہنچے، اتنا زار و قطار سے روئے، اتنا زار و قطار سے روئے، آخر میں رہنے والے صحابی کو بھی آپ کے رونے کی آواز آئی۔ اتنا اثر لیا آیت کا، اتنا اثر لیا کہ آخر میں رہنے والے صحابی کو ہی جو ہے آواز سننے آئی۔ اس زمانے میں کوئی مائک نہیں تھا، سوچیے تو صحیح صحابہ نے قرآن مجید کو کس انداز سے پڑھا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب سورہ طور پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز میں، ان عذاب ربک لواقع، اس آیت پہ پہنچے، یقیناً آپ کے رب کا عذاب آ کر رہنے والا ہے۔ یہی آیت کو پڑھتے رہے، اتنا اثر اپنے دل پہ لیا، اتنا اثر لیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئے۔ اتنا بیمار ہو گئے کہ لوگوں کو یہ عادت کرنا پڑا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینے کے قریب وہ بیمار ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے صحابہ کی زندگیاں تھیں جو ایک ایک آیت کو ان کی دلوں کی دنیا بدل ڈالتی تھی۔ آپ جانتے ہیں قریبی کے ایک بہت بڑے جگید عالم گزرے ہیں، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ۔ ان کی زندگی کو آپ پڑھیے۔ وہ ایک جو ہے غیر مسلم تھے، ان کا دوست مسلمان تھا۔ جب ان اپنے دوست کے ساتھ چلے، دیکھیے اچھے دوستوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوست نے کہا کہ چلو میں نماز پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ آئیے۔ تو باہر کھڑے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد امام نے جو ہے لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر کے لیے یہ آیت پڑھی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ جیسے کہ شیخ مکرم نے بھی جو ہے تفسیر میں یہ آیت ذکر کی تھی، کہا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا لیے ہیں، اولیاء بنا لیے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس مکڑی کے گھر کی طرح ہے، جو اس دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ ان کا عقیدہ بھی اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہ آیت پڑھے، وہ اپنی زندگی میں اتنا اثر لیا، غیر مسلم تھے، انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، عمر آباد جیسے ادارے میں داخلہ لیا، وہاں پڑھے، اور پھر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی زندگی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ایک آیت نے ان کی پوری زندگی کو بدل ڈالی، اور انہوں نے حدیث رسول کی وہ خدمت انجام دی ہے جو دنیا آج ان کی اس خدمت سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم بیٹھتے ہیں ایک ایک آیت کو غور سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ 5 سوالات آخرت میں ہونے والے ہیں، ان میں سے آخری سوال یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنا سیکھا ہے اور سنا ہے کہاں تک عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ محترم جو تفسیر بیان کرتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہمارے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے جو مقصد بیان کیا ہے
اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کتنی تفاسیر پڑھی جاتی ہیں، اپنی پوری زندگی کا کتنا مطالعہ سامنے رکھا جاتا ہے، کتنی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ عورت، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایسے دروس سے علماء کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان، بڑا محروم ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کیا، شرک اور بدعات و خرافات کی دلدل میں پھنستا گیا اور دنیا کے پیچھے بھوکا بن کے اتنا بھاگا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے دروس میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے مستفید کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ جو کچھ ہم یہاں سنتے ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ایسے میں شیخ محترم ہمارے درمیان ہیں، میں شیخ محترم کو بڑی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے سامنے تفسیر نکات پیش فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین مجلس، سامعین کرام، محترم سامعات، معزز مشاہدین، سورہ کہف کی تفسیر آپ کے سامنے پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام کو بغور سنتے ہیں اور پھر اس پر بہترین انداز سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بہترین سننے والوں میں اور بہترین عمل کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرماتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس مجلس میں جڑے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ قبول فرما لے، ہمارے جڑنے کو قبول فرما لے، ہمارے سننے کو قبول فرما لے، اور جو وقت ہم نکال کر یہاں جمع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی اللہ قبول فرما لے، اور جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، اس درس کا پیغام پہنچتا ہے، اس کو سننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 57 تک 57 تک ہم رکے تھے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آیت نمبر 58 58۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب، الغفور، بڑا ہی مغفرت والا، ذو الرحمہ، اور بڑی رحمتوں والا، بڑا مغفرت والا بھی ہے، بڑی رحمتوں والا بھی ہے۔ لو یؤاخذہم، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اس کی رحمت ہی یہی ہے کہ جو تمہیں بچا کر رکھی ہے، کہ اگر وہ پکڑ لے، تمہیں مواخذہ کر لے، گرفت میں لے لے، حساب میں لے لے، بما کسبوا، تمہارے عمل کی بنیاد پر، تمہارے کرتوت، تمہاری نافرمانیاں، تمہاری معصیتیں، یہ جو کچھ ہو رہی ہیں نا، اگر وہ رب پکڑ لے تمہیں، لعجل لہم العذاب، تو رب تمہیں عذاب کے اعتبار سے تمہارے لیے جلدی وہ عذاب لے کر آ جائے گا۔ وہ عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی، چند منٹ، چند سیکنڈ، ممکن ہے چند دن، چند گھنٹے، عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو روکے ہوئے اس عذاب کو، ہماری نافرمانی کے باوجود بھی وہ اللہ عذاب نازل نہیں کر رہے۔ بل لہم موعد، بلکہ اس کے لیے، ان کے لیے موعد ہے، ایک وقت متعین ہے، اس وقت اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی نا، لن یجدوا، ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اس عذاب سے بچنے کے لیے، موئلا، کوئی جگہ، پھر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا، اس میں گرفت ان کی ہو کر ہی رہے گی، اور اس عذاب کے نتیجے میں ان کی ہلاکت و بربادی ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ وہ قریے ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کیا، جن کو ہم نے ان بستیوں کو برباد کر دیا۔ کب؟ لما ظلموا، جب وہ ظالم ٹھہرے، جب وہ ظلم میں، طغیان میں آگے بڑھے، واپس نہیں پلٹے، ظالم ہی بن کر رہے،
وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، ایک متعین وقت، ان کے لیے بھی اللہ نے ڈھیل دی۔ ظلم ظالم بنے رہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتے رہے، ڈھیل دیتے رہے کہ واپس آ جائیں، لیکن جب پوری طرح مہلت پوری ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ یہ 2 آیات، اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے آج کی اس مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ کما حق ہو قرآن فہمی ہمیں اللہ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ بھی عطا کرے، قرآن کے تدبر بھی ادا کرے، قرآن کو جس طرح سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، جس کے معانی اور حکمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ آج ہی ہمارے ایک عالم ربانی کا ایک بات میں سن رہا تھا کہ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے اور آپ کے رسول، ان کی یہ فریاد اللہ کے حضور، ان کا شکوہ اللہ کے حضور ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اور شکوہ کیا رہے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے جدا ہو گئے۔ جو شیخ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، امت کے اندر اس دور سے لے کر آج تک بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں، تو قوم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، قوم تلاوت کر رہی۔ قرآن کریم کے حفظ کے لحاظ سے ماشاءاللہ لاکھوں مدرسے ہیں، کروڑوں جو ہے طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نفوس کو اللہ نے اختیار کیا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم جو حفاظ ہیں ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بند کر دیا، تو حفظ بھی موجود ہے، قرآن نہیں مٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی کفالت کی ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن محفوظ رہے گا۔ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں بندوں کو چن لیا، اس قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک حفظ بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، حفظ بھی موجود ہے۔ اب رسول جو شکایت کریں گے کس چیز کی؟ طوطے کی طرح پڑھنے والے بہت ہیں، رٹ رٹائے یاد کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن یہ تلاوت، یہ حفظ، یہ صرف 2 حقوق قرآن کے لوگ ادا کر رہے ہیں، باقی حقوق قرآن فہمی، قرآن کے معانی کو حاصل کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، تفکر کرنا، پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا، لیدبروا ولیتذکر اولو الالباب، عقل والوں کو اللہ نے فرمایا کہ اس پر غور کریں، یہ ایسے رٹانے کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا، ایسے تلاوت کر کے برکت حاصل کرنے کے نہیں بھیجا۔ کیا پڑھ رہے ہو، کیا یاد کیا ہے، غور کرو اس پر، ان باتوں کو سمجھو جو رب تمہیں فرما رہے ہیں، پھر اس سے نصیحت حاصل، تمہاری لائف کے اندر چینج آئے، تدبر کرو گے تو پھر اس پر عمل کے لیے بھی آگے بڑھو گے نا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو قوم نے چھوڑ رکھا، اور یہ ہے وہ ایسپیکٹ آف لائف جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ کانسیپٹ جس کو ہم بھولے ہوئے قرآن کے سلسلے میں، جس کے بارے میں رسول شکایت کریں گے۔ اور اس طرح کی مجالس میں جو جڑنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے حق میں شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان شکایتی جو قومیں ہوں گی، جو جماعتیں ہوں گی جن کے بارے میں شکایت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما لے جو قرآن کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، جو رب کے حضور انعام پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ تو آج جو ہے ان 2 آیات پر، آیت نمبر 58 اور 59 پر ہم تھوڑا غور کریں گے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے آپ کا دو اپنے ناموں کے ذریعے سے تعارف کروائے، انٹروڈیوس کروائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کس رب کو تم مان رہے ہو؟ وہ رب کن صفات کا حامل ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ فرمایا وہ ربک، اور تمہارا رب الغفور، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی معاف کرنے والا، ذو الرحمہ، اور بڑی رحمتوں والا۔ یہ دو صفتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اس میں سے پہلی صفت الغفور، مغفرت والا، بڑا مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے جہاں جہاں اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان اسماء حسنی میں اس صفت کے 3 نام اللہ نے بیان فرمائے۔ ایک ہے غافر، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، سورۃ غافر، اسی کے نام سے ایک پوری سورت بھی نازل ہو گئی، جس کو ہم سورۃ المومن کہتے ہیں، اسی کا نام سورۃ غافر بھی۔ گناہ کو معاف کرنے والا، غافر، معاف کرنا اس کا حق ہے، اس کی صفت ہے، اس کی خاصیت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کرے؟ بڑے سے بڑے مرتبے پہ کیوں نہ پہنچ جائے، معاف کرنا اس کی صفت ہے، غافر۔ دوسرا نام ان اسماء حسنی میں سے غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ کسے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل شروع کر، ثم اهتدى، وہ ہدایت پر قائم رہے۔ ایسے بندے کو میں بخش دیتا ہوں کہ جو بھی کرے معاف کر دیتا ہوں، شرط ہے کہ ایمان صحیح۔ اور تیسری صفت، تیسرا جو اسم ہے، وہ یہاں پر غفور ہے، اور قرآن میں کئی جگہ غفور الرحیم آیا ہے۔ اللہ غفور بھی ہے، رحیم ہے، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ غفور کے ساتھ رحیم کو ملاتے ہیں، کئی جگہوں پر دیکھیں گے آپ۔ مغفرت کرنے والا، رحمتوں کو نازل کرنے والا، اپنی رحمتوں میں آپ کو ڈھانپنے والا، کیونکہ مغفرت خود رحمت کا ایک جز ہے، اس کی رحمت ہی کا جز کیا ہے؟ وہ معاف کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے جگہوں پر یہ کمبائن صفت کا جو اللہ تعالیٰ وہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ اب یہ 3 صفتیں ہیں، یہ 3 نام ہیں جو ایک ہی صفت ہے، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا۔ وہ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے۔ اور تین میں فرق کیا ہے؟ غافر اس میں فاعل ہے، معاف کرنے والا۔ جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پکڑتا نہیں۔ غفار کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ وہ اجر دیتا ہے، تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور غفور کیا ہے؟ یہ جو ہے، یہ وہ دائمی صفت ہے اس کے ساتھ میں، جو ہمیشہ مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے راہیں بتاتے رہتا ہے ایک مومن کو، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معافی کی یہ صفت جاری رکھتے ہیں، ہمیشہ معاف کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس بھی رکھا ہے، نافرمانیوں کی طرف جانے کے لیے کچھ اندر سے کچھ ایسی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کی وجہ سے بندہ رب کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ پیچھے سے شیطان اس کا اپنا پورا فورس بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خلاف بندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نافرمانیوں کے باوجود بھی بندہ اگر رب کی طرف واپس آ جائے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیتے۔
بغیر توبے کے توبے کا دروازہ اللہ نے ایسے کھلا رکھا ہے کہ شیطان نے جب چیلنج کیا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں میرے ساتھ یہ پوری مخلوق کو، انسان بنی آدم، یہ آدم کی پوری اولاد کو میں ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا، تیری جہنم بھر دوں گا۔ تو اللہ نے کہا الا من تاب، ہاں کر سکتا، لیکن جس نے توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، واپس آ گیا میری طرف، میں اس کو معاف کر دوں گا، تو اس کو لے کے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف، غفار، اب غافر بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، تمام گناہوں کے لیے۔ بغیر توبے کے بھی انتقال کر جائے انسان، صرف ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے نہ غفار ہے، نہ غافر ہے، نہ غفور ہے، اس ایک گناہ کے لیے۔ کون سا گناہ؟ شرک۔ شرک کے لیے نہ اللہ غافر ہے، نہ غفار ہے، نہ غفور ہے، جب تک کہ وہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے۔ مرنے سے پہلے اگر خالص توبہ کر لیا، اس نے سچی توبہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شرک جیسے عظیم ترین گناہ کو بھی معاف کر دیتے۔ کسی بندے کے پاس شرک نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب موحدین ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم توحید پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توحید کو قبول فرما لے، ہم سب کو اللہ معاف فرما دے، ہمارے لغزشوں کو اللہ درگزر فرمائے، اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک ایمان والا، ایک موحد، اس کے اندر کئی خطائیں ہیں، کئی لغزشیں ہیں۔ اب اس کے غفار ہونے کی صفت، غفور ہونے کی صفت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے سے بھی اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کی بشارت ہمیں دے۔ عبادات، اب ہم اذان سے شروع کرتے ہیں، اذان کا جواب ہے۔ اس کے بعد اذان کے جواب کے ساتھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین ومحمد نبی، جو انسان پڑھ لے، صحیح حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ اس گناہوں کو معاف کر، جنت کی بشارت ہے۔ وضو کر لیا، وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا کر لے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے چلا جائے، معافی معافی۔ نماز کے لیے بندہ نکلتا، صدق دل سے جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے حاضر قلبی کے ساتھ، یعنی کہ رکعت بننے کے بعد پوری دنیا گھوم کے آ کے جو ہے ورلڈ ٹور کر کے پھر آ کے سلام پھرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک وہ حاضر جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ الصلوات الخمس، آپ نے فرمایا الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، 5 نمازیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، یہ کفارہ ہے، گناہ، کفارہ کا مطلب گناہ کو معاف کرنے والی۔ اب ہم عشاء پڑھے، اس کے بعد پھر فجر پڑھیں گے۔ اب عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے، وہ فجر کی نماز یہ معاف کروا دیتی، رات بھر کے گناہ۔ فجر پڑھ لیے، پھر ظہر پڑھ رہے ہیں، اب ظہر سے پہلے فجر کے بعد سے ظہر تک جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں نماز کے ذریعے سے معاف، مکفرات۔ رمضان سے لے کر رمضان، اسی طرح رمضان کے روزے، رمضان کے بعد سے اگلے رمضان تک جتنے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ تو شاید اسی وجہ سے ہمارے رمضانی مسلمان بہت سارے ہیں، صرف رمضان مسلمان بنتے ہیں۔ میں پچھلے رمضان میں تو مسلمان ہو گیا تھا، میں گناہ معاف ہو گئے تھے، اب جو ہے پھر آگے رمضان آئے گا تو پھر مسلمان بن جاؤں گا۔ اب درمیان میں وہ تو معاف ہو گئے، ہاں معاف ہو گئے میرے بھائی، صرف چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں۔ تیرا نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے نا، نماز کے چھوڑنے کو کبھی اس نے بڑا گناہ سمجھا ہی نہیں۔
نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ فرض کا چھوڑنا. اور ترک فرض کیا ہے؟ کبیرہ ہے، بڑا گناہ. اب اس بڑے گناہ کو اس نے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں جی، رمضان سے رمضان مسلمان ہو جاتا ہوں کافی. یہ نماز کے چھوڑنے والے کو، بلکہ جماعت کو چھوڑنے والے کو، کیونکہ عورتوں میں جماعت نہیں ہے، نماز تو ہے، نماز فرض ہے ان پر، عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے. لیکن مرد حضرات اگر جماعت کو بھی چھوڑتے ہیں تو وہ بھی بڑے گناہ مبتلا ہوتے ہیں، سوائے کہ کوئی عذر اگر ہے تو الگ بات. کیسے؟ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ کانورزیشن پیش کیا جہنمیوں کا اور جنتیوں کا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ بھائی وہ فلاں صاحب نہیں ہیں، ہمارے فلاں دوست نہیں ہیں، ہمارے فلاں پڑوسی نظر نہیں آ رہے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ جمع کریں گے. خاندان ہے، خاندان کے جنتی ہیں تو ایک جگہ جمع ہوں گے، دوست احباب ہیں ایک جگہ جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم وہاں سب جمع ہوں گے. انشاءاللہ وہاں بھی انشاءاللہ ہم سامنے بیٹھیں گے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے گاؤ تکے لگا کے وہاں پر انشاءاللہ وہاں مجلس سے ہمارے قائم ہوں گی. انشاءاللہ ہم اللہ سے امید بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کی رحمت کے جو ہے ہم طلبگار بھی. اب وہاں پر دیکھیں گے بھائی ہمارا فلاں بھائی نہیں ہے، فلاں دوست نہیں ہے، فلاں رشتہ دار نہیں ہے، فلاں پڑوسی نہیں ہے، ارے دنیا میں تو بہت قریب تھا ہمارے، ارے کدھر گیا؟ اب جب وہاں نہیں ہے، وہاں فل ان دی بلینکس میں بلینک ہی فل نہیں ہوا تو پھر سمجھ جائیں گا کہیں اور فل ہو گیا. اور فرشتوں سے کہیں گے یہ بلینک خالی ہے، ادھر ہمارا بھائی آنا چاہیے تھا، ہمارا دوست آنا چاہیے تھا، کدھر گیا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھ پردہ ہٹا دیں گے. کس چیز کا پردہ؟ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان میں. اب جیسا ہمارا ویڈیو کال، آپ یہاں چنئی میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا کوئی بھائی آسٹریلیا میں، کوئی یو کے یو ایس میں، اب کال لگا کے جو ویڈیو کال چل رہی ہے، سمجھنے کے لیے بہت اچھی چیز ہو گئی. اب شاید صحابہ کو سمجھنے میں کوئی دقت آتی ہو ایسے مسائل کے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے اور آسان کر دی اس ٹیکنالوجی کی بدولت. اب درمیان سے وہ پردے ہٹ جائیں گے، آمنے سامنے دکھا، جبکہ جو ہزاروں کلومیٹر، ہزاروں مائل جو دور ہوں گے وہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دکھائیں گے بھی اور ان کی آواز سنائیں گے بھی. پوری گفتگو جیسے ویڈیو کال سے بھی زیادہ جو ہے اور بہترین انداز سے آمنے سامنے گفتگو ہو رہی. یتساءلون عن المجرمین. مجرمین ابھی مجرم ہیں جو جہنم میں پہنچ گئے، تو سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر. بھائی تم تو ہمارے ساتھ، ہمارے دوست ایمان والے، ہاں ما سلککم فی سقر، اس جہنم میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جو ہے موحد ہیں، کیونکہ جواب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر شرک کا گناہ نہیں تھا ان کا. شرک کا گناہ ہوتا تو بولتے ہم تو ادھر سر مارنے والے، ادھر ہاتھ اٹھانے والے، ادھر چادر چڑھانے والے، ادھر اود بتی سلگانے والے، یہ تھے ہم. یہ نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ. اور اگر نماز نہ پڑھنا چھوٹا گناہ ہوتا تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا دوسری نیکیوں کے ذریعے سے. انہیں جہنم میں اللہ عذاب کے لیے نہیں ڈالتا. تو عمدن فرض نماز کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. جو انسان نمازوں کو چھوڑنے کا عادی ہو گیا وہ گناہ کبیرہ میں مسلسل مبتلا. اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان نمازوں کا چھوڑتا ہوا اسی حالت میں انتقال کر جائے تو پھر وہ جہنم میں، سوائے کہ اللہ اس کو معاف کرنا ہے معاف کرتا، اس کی مرضی. لیکن فتوے کے اعتبار سے یہاں تو علماء فتویٰ نہیں دیتے وہ، لیکن عرب کے علماء، خاص کر سعودی کے علماء جو کبار علماء ہیں، جو شیخ علامہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ، اور جو ابھی جو مفتی جو مملکہ جن کا انتقال ہوا شیخ عبدالعزیز آل شیخ رحمہ اللہ،
اور اسی طرح جو مفتی ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، اس طرح کے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ جو انسان نماز کو چھوڑ دے وہ حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکل گیا۔ اور فتویٰ اتنا سخت ہے کوئی انسان اگر بے نمازی ہو کر ہی زندگی گزار رہا ہے تو چونکہ وہ کافر ہو گیا تو اس وجہ سے اس کی جو عورت ہے وہ اس کے لیے حرام ہو گئی اگر وہ نمازی ہے۔ عورت نمازی ہے، مرد بے نمازی ہے، تو فتویٰ ان مشائخ کا کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں اب کوئی ازدواجی تعلق نہ ہو، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام سے نکل گیا، یہ کافر۔ اور ایسا آدمی بغیر توبے کے مر گیا، واپس نمازوں کو اسے شروع نہیں کیا، تو ایسے آدمی کو چونکہ وہ کفر پر مرا ہے بے نمازی ہو کر، تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے پاس کیا ہے، بے نمازی ہو کوئی مسجد کے اندر نہ آئے، بھاڑ میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں آ کر انگلی ہلا دے گردن پکڑ لیں گے اس کی، کیسے رے انگلی ہلایا تو؟ تشہد میں اگر انگلی اٹھا دیا نا، جھگڑے شروع۔ کسی مسجد میں جا کر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین کر لیا، لڑائی کے لیے پکڑ لیا۔ ولضالین کے بعد اگر زور سے آمین کہہ دیا، آ گیا جی وہاں بڑا کافر آیا، جو بھگاؤ جی اسے۔ نماز پڑھنے والے کو نبی کے طریقے کے مطابق نماز خود نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے کو مسجد سے نکالتے ہیں، جو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا اس کو اپنا بھائی سمجھ کر جو اس کے ساتھ راہ و رسم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری جہالت ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی رکھی، روزوں کے ذریعے سے گناہوں کی معافی رکھی، زکوٰۃ کے ذریعے سے گناہوں کی معافی رکھی، اور حج، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور مبرور حج، مقبول حج جس کو اللہ قبول فرما لے، جو نیکیوں والا حج ہے اس کا بدلہ تو اللہ جنت ہی دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث دوسری حدیث میں، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی اہل کی طرف ایسے لوٹتا ہے حج کے بعد جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ باہر ہو، پورے گناہ معاف۔ ابھی گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ صدقہ سے، خیرات سے، عبادات سے، استغفار سے، نیکیوں کے ذریعے سے، نماز کے بعد آپ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، 33 معلوم ہے نا، 30 پر 3، 33 ٹائمز، سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34۔ جو نمازوں کے بعد یہ تسبیح کا جو معمول بنا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی معافی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اگر 100 مرتبہ کوئی انسان کہہ لے، آپ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، کتنا ہوگا؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 100 مرتبہ۔ اجر پتہ ہے کیا؟ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ میرے نبی چلے جائیں، تھوڑی دیر کھڑے رہیں، موجیں آتی رہتی ایک کے پیچھے، جب زوردار موجیں آتی ہیں تو جتنی زوردار موج ہوگی اتنا ہی دیر سمندر کچھ ساعت کے لیے، کچھ منٹ کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے سفید ہو جائے گا۔ جھاگ، یہی جھاگ، یہی فوم آف دا ویوز، جہاں تک آپ دیکھیں گے سفید دیکھے گا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو وہ بھی معاف۔ یہ ہے وہ غفار، یہ ہے وہ غفور، یہ ہے وہ غافر الذنب۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ اتنا اجر دیتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر معاملے میں گناہ کی معافی، ہر معاملے میں درگزر ہو رہا، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنا عفو، اپنی معافی کی چادر اللہ تان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک عفو ہے، ایک غفور ہے، اور معنی کے اعتبار سے دونوں کے اندر معافی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا
آپ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول نے چھوٹی سی دعا سکھائی جو صرف شب قدر کے لیے خاص نہیں ہے لیکن اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ شب قدر کے مغفرت کی رات ہے، رحمتوں کی رات، اس میں زیادہ یہ دعا مانگنا ہے۔ اور دعا کیا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تیرے اسماء حسنہ میں سے ایک نام کیا ہے؟ عفو ہے، معاف کرنے والا۔ تحب العفو، معاف کرنے کو تو پسند فرماتا، صرف معاف نہیں کرتا، معاف کرنے والے کو پسند کرتا، اس معافی کے عمل کو پسند کرتا۔ فاعف عنی، تو لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ عفو بھی معاف کرنے والا، غفور بھی معاف کرنے والا، لیکن دونوں میں فرق کیا؟ دونوں میں فرق ہے۔ معاف کرنا کہ مٹا دینا۔ مٹا دینا کیا ہے؟ میرے گناہ ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے، لیکن مٹا دینے کے بعد وہ جگہ جو ہے وہاں پر کچھ مارک رہ جاتا۔ جب آپ کوئی غلطی کر دیے، اس کو اریز کر دیے، تو اریز کرنے کے بعد وہ جگہ کی نشانی باقی رہتی نہیں رہتی؟ اور غفور کیا ہے؟ چھپا دینا، پوری طرح اس کو اللہ تعالیٰ وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں، وہ جگہ ہی چھپ جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی۔ یہ دونوں کے اندر جو ایک قسم کے اللہ نے مناسبت رکھی ہے، بس بعض علماء نے آگے پیچھے کا فرق بتلایا ہے، لیکن دونوں کے اندر بات کیا ہے؟ عفو کے اعتبار سے، غفور کے اعتبار اللہ تعالیٰ مٹا بھی دیتے ہیں اور اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اگر اور زیادہ ہو گئی، مغفرت اللہ تعالیٰ کی اگر اور بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی جگہ اللہ نیکیوں کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گناہوں کو اللہ بدل کر نیکیوں کا اجر لکھ دیتے ہیں، یہ اور قدم آگے۔ تو یہ ہے وہ اللہ جو بڑی مغفرت والے ہیں، اور اس کی دوسری صفت ذو الرحمہ، بڑی رحمتوں والے ہیں۔ اب یہ رحمتیں اس کی اللہ تعالیٰ دو طرح کے رکھی، ایک الرحمن کے نام کے اندر ہے اور ایک الرحیم کے نام کے اندر ہے۔ اور قرآن کریم کی ابتدا جو ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد جو صفت بیان کی ہے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، رحمت عامہ، اور رحیم، اور یہ رحمت یہ دائمی رحمت ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالی غفار ہیں، غفور ہیں، معاف کرتے ہیں، ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ بغیر توبے کے معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہونے کے اعتبار سے کائنات کی ہر مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ مخلوق زندہ ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے اللہ اپنی رحمت کو کھینچ لے تو کوئی ایک نافرمان سانس نہیں لے گا، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ اگر ہوا بند کر دی کافروں سے، ہاں کون زندہ رہے گا؟ اللہ اگر پانی ہٹا دیے کافروں کی جگہ سے، کہاں سے لائیں گے پانی؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ نبی آپ کہیے اگر پانی نیچے چلا جائے، کئی ہزار فیٹ چلا گیا نیچے، کون لائے گا؟ ہے کسی کے اندر طاقت؟ بڑے سے بڑے تمہیں جو مشنری علاقے بور کر کے اندر نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، مٹی نکلتی جائیں گے، پانی نہیں نکلے گا۔ یہ پانی لاتا کون ہے اوپر؟ وہ اللہ جو رحمان ہے، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی نہیں، کیونکہ پانی سے اللہ نے مخلوق کو رکھا، پانی سے مخلوق کی ابتدا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اب اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ماننے والا ہو، اس کو گالی دینے والا،
اس پر ایمان رکھنے والا ہو یا کفر کرنے والا ہو، جو بھی اس دنیا کے اندر جاندار موجود ہے ان سب پر اپنی رحمت رکھے، اپنی رحمت کرے تاکہ وہ زندگی گزار سکے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور رحیم کیا ہے؟ اس کی خصوصی رحمت ہے جو ہمیشہ رہے گی کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ یہ رحیم، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ غفور کے ساتھ رحیم لاتے، مغفرت کس کی؟ ایمان والوں کی۔ تو یہ خصوصی رحمت کس کی؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اب یہ خصوصی رحمت ایمان والوں کے ساتھ اتنی رہے گی کہ یہ رحمت انہیں جنت میں پہنچائے گی۔ اگر یہ رحمت نہ ہو تو کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر نہ تان دے، اپنی رحمت میں نہ لے لے۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عمل تو بہت زیادہ، دن و رات آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کہ آپ بھی اپنے عمل کے بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جی ہاں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت میں شامل نہ کر لے۔ یہ وہ صفت رحیم جو ذو الرحمہ، یہ رحمتوں والا ورب جو رحیم ہونے کے اعتبار سے اس کی صفت رحمت ابدی رہے گی مومنوں کے ساتھ میں، جو ان کو یہ رحمت جنت میں لے جائے گی۔ اور جنت میں لے جائے گی تو یہ رحمت اتنی زیادہ جنتیوں کے ساتھ رہے گی کہ ان نعمتوں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، نہ ان نعمتوں کے اندر کبھی کمی ہوگی، نہ وہ نعمتیں کبھی چھینی جائیں گی۔ اور اسی کی صفت رحمت یہ بھی ہے کہ چونکہ انہیں ہمیشہ ان نعمتوں میں رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی ذبح کر دیں گے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ موت رہے گی تو نہ آئے گی، دنیا میں اللہ نے موت رکھی تو موت آ رہی، لیکن وہ اللہ نے موت کو ختم کر دیا، یہ اس کی رحمت ہے کہ جنتی ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے، اور بلکہ ہر موقع پر یہ نعمتیں زیادہ ہی ہوتی جائیں گی، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ہر جمعے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا حسن بڑھا دیں گے، ہر ہفتے ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے، نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی، حسن بڑھتا ہی جائے گا، وسعتیں بڑھتی ہی جائیں گی، جنتوں کی نعمتیں اور زیادہ ہوتی ہی جائیں گی، اور کتنی ہوں گی اللہ بہتر جانتا، یہ اس کی صفت رحمت ہے۔ تو یہ ہے رحیم، تو رحمان الدنیا والآخرہ، اور رحیم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر جو دنیا کے اندر ایمان والوں کے ساتھ اس نے رحمت رکھی ہے، ایمان والوں کی کفالت، ایمان والوں کی نصرت، ایمان والوں کی مدد، ایمان والوں کی حفاظت، یہ سب اسی کی رحمت کا تقاضا ہے، جو پھر یہ رحمت کا تقاضا قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ وہاں کے عذاب سے بچاتے ہیں، اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ایک 50,000 سال کا دن اللہ مختصر کر دیں گی ایمان والوں کے لیے، گویا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، اتنا آسان کر دیں۔ صحیح حدیث میں بات آتی، بھوکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کو روٹی بنا دیں گے، وہ روٹی مومنوں کے لیے غذا بنے گی۔ شاید یہ حدیث نہیں سنے آپ لوگ، اس لیے طرح تو تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے، صحیح حدیث ہے۔ حشر کا وہ مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے پار کر دیں گے، اور پل صراط اس کے رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہوگا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے میں اللہ گزار دیں گے، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کی نور ایمان کے اعتبار سے، اور پھر جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی صفت رحیم ہونا جو ہے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کی زیادتی ان پر کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے ذو الرحمہ، رحمتوں والا۔ لیکن یہ رحمتیں کس کو ملیں گی؟ اللہ نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی، اور عرش پر بھی اللہ نے لکھ دیا ہے وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مطلب غضب بھی تو ہوتا، غضبناک ہوتا، لیکن سب پر نہیں، ہمیشہ نہیں،
ہمیشہ میری رحمت چھائی ہے، اکثریت پر اپنی رحمت کرتا ہوں، لیکن غضبناک بھی تو ہوتا ہوں نا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ نے یہ دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا سورۃ الحجر میں۔ اور کیا ہے؟ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر کیجئے، بتا دیجئے عبادی میرے بندوں کو کیا بتانا ہے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی معاف کرنے والا ہوں، غفور ہوں اور رحمتوں والا بھی، رحیم بھی ہوں، صفت رحمت بھی۔ ہاں یہ تو ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، کرتے جاؤ گناہ کرتے جاؤ گناہ کرتے جاؤ، کبھی پلٹ کر نہ آؤ، اسی پر مر جاؤ، انہی گناہوں پر، اسی شرک پر، اسی کفر پر، تو پھر آگے کا جو مرحلہ ہے وہ بھی سامنے ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور اگر میرا عذاب اگر پکڑ لے اس کو تو پھر هو العذاب العلیم، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کے عذاب سے، دنیا کے تکالیف سے چھٹکارا مل سکتا ہے، دے دلا کر بچ سکتے ہو، معاف کروا لے سکتے ہو اپنی پنشمنٹ کو، وہاں نہیں۔ اگر پکڑ اللہ کی آ جائے تو پھر بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ سے غافر الذنب قابل التوبی، گناہوں کا معاف کرنے والا، توبے کا قبول کرنے والا، شدید العقاب، ہاں بڑا سخت پکڑنے والا، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ پکڑ آنے تک انتظار نہ کرو، اللہ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ یہی تو اللہ یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈھیل دی، لیکن جب ہم نے پکڑا، اس کو پکڑ لیا، وقت آ گیا پکڑنے کا، تو پھر بچنے کا راستہ۔ تو یہ ذو الرحمہ، تو اللہ فرماتے ہیں دوسری ایک آیت میں سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی، لیکن یہ کس کو ملے گی؟ کون ہے اس کے حقدار؟ ہر ایک نہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھ دیتا ہوں، لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی والے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور جو ایمان والے ہیں، یہ ہیں رحمت کے مستحق۔ جو ایمان کے بغیر مرے، جو اللہ سے ڈر کے بغیر مرے، وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جو ایمان ہی اصل اساس ہے، اور ایمان کے اندر اصل اساس توحید ہے۔ اگر اس سے انسان دور ہو کر مرے تو پھر اللہ کی رحمت کا مستحق بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ وہ دو صفتیں جو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑی رحمتوں والا ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، اگر ان پر یہ گرفت کرنا شروع کر دے، پکڑ لے، مواخذہ کر لے، محاسبہ کر لے، لعجل لہم العذاب، تو ان کے لیے عذاب جلدی آ جائے گا۔ کیونکہ کفار کو رسول جب نصیحت کرتے تھے کہ بھائی اپنے کفر سے باز آ جاؤ، اپنے شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مان لو، تو مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹول اڑاتے تھے، اور یہ کہتے تھے عذاب عجل لنا قطنا، یہ ہمیں جو عذاب تم جو بول رہے نا، وہ حصہ عذاب کا لے آؤ، لاؤ ابھی، دیکھیں کتنے بڑے رسول ہیں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پنگا لیتے تھے، اللہ کے ساتھ ڈھیٹ بنتے تھے، کائے کا جی عذاب ہو، لاؤ دیکھیں گے، ہمیں بھی دیکھ لیتے کیسا عذاب رنگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے رکھا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کمزور ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ عاجز ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا ہمیں، آن کے آن میں پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے، ایک ڈھیل اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا نافرمان بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فرعون بھی کیوں نہ ہو، جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر لے وہ بھی کیوں نہ ہو، تکبر اتنا کہ جب اپنے پیر زمین پر نہ رکھتا ہو، ہمیشہ آسمانوں میں اڑنے والا ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے کبر پر، اسے کفر پر، اس کے شرک پر فوراً نہیں پکڑتی،
یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ ہاں جب مہلت ختم ہو جائے اس وقت تک بھی انسان واپس نہ ہو، نہ پلٹے، اس رب کی طرف نہ آئے، تو پھر وہاں پر پھر اس کو کوئی بچانے والا اللہ سے نہیں۔ لیکن گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو جائے، شرک جیسا گناہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن بندہ پلٹ کر آ جائے، افسوس کر لے، ندامت کے آنسو بہا لے، اس رب کی طرف آ کر اپنے گناہوں کا پورا بوجھ رکھ دے، کہے کہ اللہ یہ اتنے گناہ ہو گئے، اتنا میں نافرمان رہا، زندگی بھر میں تجھ سے دور رہا، تیری معصیت مبتلا رہا، پہاڑوں کے برابر میرے گناہ ہیں، تو معاف نہ کرے تو کون معاف کرے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تیرے در سے اگر مجھے رحمت نہ ملے تو دنیا کا کوئی در نہیں ہے وہاں سے مجھے رحمت ملے۔ اے اللہ تو مجھے اپنے رحمت میں ڈھانپ لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو کیوں نہ ہو، صحرا کے ذروں کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، سمندروں کے قطروں کے برابر گناہ کیوں۔ اگر سچی توبہ ہے تو اللہ معاف کر۔ اللہ معاف کرنے سے عاجز نہیں ہے، اللہ صرف بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ واپس آ رہا نہیں آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے تو کس دل سے آ رہا ہے، کس خوف سے آ رہا ہے، کس خشیت سے آ رہا ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اگر واپس میرے در پر پہنچ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف اگر بندہ گنہگار بندہ واپس آتا ہے تو اس آدمی سے جس نے صحرا کے اندر اپنی اونٹنی کو، اپنے ساز و سامان کو، اپنے کھانے پینے کو سب کھو دیا، ہلاکت و بربادی اس کے مقدر ہو گئی، اور پھر اس کو اسے اونٹنی مل گئی، گویا اس کو زندگی مل گئی، تو اس کو جتنی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ اس بندے کے واپس پلٹ آنے پر خوشی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے بندہ کتنا کمزور ہے، بندہ کتنا جو ہے عاجز ہے، کتنا شیطان کے چنگل میں پھنسنے والا ہے، کتنا نفس کا پیروکار ہے۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفس کو خدا بنا لیا۔ ہمیں کہ بہت سارے ہیں اپنے خواہشات کو خدا بنا کے چلتے ہیں، خواہشات کی پیروی کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ حرام کاری کے اندر بعض لوگوں کو لذت ملتی ہے، گناہوں میں لذت ملتی ہے، کیونکہ گناہ کا جو ہے وہ انسان اسی کے اندر عادی ہو گیا، گناہ کے بغیر انسان کی زندگی بے مزہ لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے تیار ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر ہی کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بتا دیجئے، یا عبادی میرے بندے، پکارو ان کو، بولو قل یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی غفاریت، اس کی جو غفور اور رحیم ہونے کا تقاضا دیکھیے، گنہگار بندے ہیں، اس سے دور ہیں، اس کے نافرمان ہیں، پھر بھی اللہ فرماتے عبادی میرے بندے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر رحم ہو سکتا ہے؟ والدین کا بچہ نافرمان ہو گیا، مسلسل نافرمانی کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس سے ناطا توڑ لیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو عقوق کر دیتے ہیں، ہجران کر دیتے ہیں، جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں تیرا میرا، اعلان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیدا نہیں کیا، دنیا میں آنے کا اللہ نے انہیں ایک وسیلہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا، اور اب جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پروردگار ہے، اسی کے ذریعے سے ہم جی رہے ہیں دنیا کے اندر، اسی کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اس کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، مسلسل ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں ہیں، اس کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ وہ چاہے تو ہمیں پکڑ لے، چاہے تو ہمیں اس کے عذاب میں گرفتار کر لے، چاہے تو ہلاک کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے باوجود بھی رب کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا تجھے، میری نعمتوں میں جی رہا ہے، میری رحمتوں سے پل رہا ہے، تو میرا بندہ ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے جانوں پر تم نے جو ظلم کیا ہے نا، جو گنہگار بنے ہوئے ہو، جو میرے نافرمان بنے ہوئے، جو مجھ سے دور چلے گئے ہو، آ جاؤ واپس۔
کیا پیار سے پکار رہا دیکھو رب. اتنا پیار کس کا؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا جو کہتے ہیں، حدیث جو صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے. لیکن دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ تو حقیقت ہے. ان ماؤں کے اندر رحم ڈالنے والا وہ رحیم ہے نا. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بندہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی وہ رب پکار رہا ہے، میرا بندہ کہاں جا رہا بھائی، کدھر جا رہا، این تذہبون، کدھر بھٹکے جا رہے ہو، کدھر نکل چلے جا رہے ہو. رب تو میں ہوں، آنا تو میرے پاس ہے. میرے پاس آئے بغیر کہاں جا کے ٹکر ٹکر مار رہے ہیں، کہاں جا کے سجدے ہو رہے ہیں، کہاں سے ملنے کی امیدیں رکھے ہوئے، کہاں سے تمہیں جو ہے نعمتیں ملیں گی. نعمتوں کو دینے والا میں ہوں نا، مغفرت والا میں ہوں، رحمتوں والا میں ہوں. تمہارے گناہوں کی جتنی بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی سزائیں، میں معاف کر دوں گا، آ جاؤ ادھر. قل یا عبادی، بڑی جو ہے امید والی یہ آیت ہے. ارجا آیت، سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید دلاتی ہے بندے کو. اس سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت ہے ہی نہیں، جس میں اللہ پکارتا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ کہیے اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گنہگار بنے ہوئے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کی رحمت ہے. ذو الرحمہ جو ہے نا، یہ رحمتوں والا. ان گنہگاروں کو پکار کر اللہ تعالیٰ ایک ایک کو پکار رہے ہیں، آجا آجا میرے بندے، آجا آجا. کیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رحمت اس کی بڑی وسیع ہے، بڑی وسعت والی. شیطان وسوسہ ڈالتا رے، تو اتنا گنہگار ہے رے، کیا کیا گناہ نہیں کریا، سب گناہ یاد دلاتا. فلاں دن یہ گیا، فلاں دن نہیں گیا، وہ وہاں گیا، یہ کریا، یہ پکڑیا وہ. اس کے بعد دماغ میں کیا ڈالتا، اتنا بڑا پاپی ہے، تجھے اللہ معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں معاف کرے گا تجھے. یہ شیطانی چال ہے، اور اللہ سے دور کرنے کا جو اس نے جو ذریعہ بنا دیا. اور یہ بندہ پاپی بندہ سمجھتا میں تو اتنا بڑا پاپی ہوں، اللہ مجھے کہاں جی معاف کرے گا. پھر کیا کرنا، چلو جی گناہ کی زندگی ابھی گزار لیں گے، وہاں تو کیا بھی ملنے والا، وہاں تو جہنم میں مجھے پہلے سے فیصلہ کر لیتا ہوں، وہاں تو جہنم میں مجھے، وہاں جہنم میں جانا سو، اب یہاں ذرا مزے کر لیں گے نا. واپس پلٹ کر آنے کا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیتا. تو یہ اللہ فرماتا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہ کافر ہوتے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ان کے لیے مایوسی ہے، ان پر رحمت نہیں ہے. لیکن جو ایمان والا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جو مسلمان ہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کرنے اللہ تیار ہے. آجا واپس پلٹ کے آجا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تمام گناہ، جمیع، جمیع کا مطلب ٹوٹل، کوئی چیز چھوٹی نہیں اس میں. جب ٹوٹل کمپلیٹ جب کہہ دیا گیا، کوئی چیز چھوٹتی کیا اس میں؟ کوئی چیز نہیں چھوٹتی. شرک بھی داخل ہے اس کے اندر، کفر بھی داخل ہے، نفاق بھی داخل ہے، ہر بڑا گناہ داخل ہے. سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے. شرط کیا ہے؟ تو آجا واپس، آجا، میں ہوں، مجھ سے چھوٹ کر جائے گا کہاں؟ تو پیدا کیا میں، پال رہا ہوں میں، نعمتیں دے رہا ہوں میں، مرنے کے بعد بھی آنا ہی. ثم الینا یرجعون، ہماری طرف آنا ہے نا واپس. تو دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، راکھ بنا کر پھینک دیا جائے ہواؤں میں، سمندروں میں بہا دیا جائے، پھر بھی آنا ہی میرے پاس ہی، کہیں جانے والا نہیں. تو جب آنا ہے میرے پاس تو پھر معافی مانگ لے. میری رحمت بڑی وسیع ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، اس کو بات ختم کرتا ہوں میں. ایک آدمی بڑا گنہگار تھا،
مرنے سے پہلے اسے گناہوں کا احساس ہوا. اس نے کہا کہ میں تو بڑا پاپی ہوں، زندگی بھر میں نے گناہ کیا، اللہ مجھے کیسے معاف کریں گے، میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں. اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا دیکھو میرے مرنے کے بعد کیا کروں، مجھے جلا دو. شاید یہ ہندو وہی پکڑ لیں، کیا نہیں معلوم. مرنے کے بعد مجھے جلا دو، جلا کے میری راکھ اڑا دو ہواؤں میں، یمین شمال آگے پیچھے مختلف جگہوں پر اڑا دو. اڑا دی. باپ کی وصیت پوری کر دی بیٹے. اللہ نے کیا کیا، اس کی اس راکھ کو جمع کیا، کن فیکون کا مالک و اللہ، اس کو اٹھ کھڑا کیا، اس کے سامنے حاضر کیا. کہا کہ میرے بندے، کہا کہ اے اللہ یہ تو نے جو کام کیا ہے نا، کیا مرنے کے بعد جلا کے میری راکھ اڑا دو، جو اپنے بیٹوں کو تو نے جو بولا، کیوں؟ کہا کہ یا اللہ اتنا گنہگار ہوں، بہت شرمندہ ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میری راکھ ایسے ہی ادھر ادھر ہو جائے، تو نہ پکڑے مجھے، تو نہ مجھے پوچھے. تیرے خوف سے اے اللہ میں نے کام کیا. اب رب کی رحمت دیکھیے کہ اس کے خوف کو اللہ نے اس کے دل کو دیکھا کہ میری خشیت سے، میرے خوف سے تو نے کام تو سے غلط کیا، لیکن میری خشیت سے، میرے خوف سے تو نے جب اپنے بچوں کو یہ کہا تیری باڈی کو جلا دیا جائے، راکھ اڑا دی جائے، اور میں قدرت والا ہوں، میں نے جمع کر دیا، لیکن تیرا خوف، تیری خشیت ایسی ہے تیرے دل کے اندر، مجھ سے تو نے خوف جو کھایا ہے اس کے بدلے میں نے تجھے جنت میں رکھا. یہ ہے ذو الرحمہ، رحمتوں والا، کیونکہ اس کے جلانے کا حکم دینا خود ہی کیا ہے، وہ انابت ہے. اللہ کی خشیت کو اپنے اوپر طاری کر لینا، رب کے سامنے سوال ہونے کے لیے حاضر ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ترکیب اس نے سوچی. یہ وہ خشیت و خوف ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر آنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہو جائے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم واپس آ جائیں استغفار کی طرف، استغفار کو دائمی کر لیں، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے. غفور ہے نا، معاف کرے گا پورے یقین کے ساتھ. وہ استغفر اللہ کہیں تو ہم شعور ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، کیا ہے یہ استغفار نہیں، یہ سخسخ ہے، یہ سخسخ کا کوئی اجر نہیں. کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ منہ کے اندر ہی کہیں، لیکن الفاظ ادا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور محمد رسول اللہ، یہ سخت اگر ہوتا تو جو صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ استغفار پڑھا کبھی ہم کو نہیں معلوم ہوتا. یہ بولتے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کہتے رہتے. صحابہ کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے، ایک بیٹھک میں. کسی روایت میں 70 مرتبہ، کسی روایت میں 100 مرتبہ. یہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ، وہ اس غفور کی غفاریت کو حاصل کرنے کا ذریعہ. اور جو اس طرح مسلسل نہ کر سکے، کم سے کم صبح اور شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں. کیا؟ سید الاستغفار. پتہ ہے سید الاستغفار؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے بھائی سید الاستغفار؟ استغفار کا سردار، لیڈر آف دا سردار. استغفار کے کئی صیغے آ رہے ہیں، کئی استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ استغفار معاف کروا دیتا. یہاں تک کہ میدان جنگ سے بھاگنے کا جو بڑا گناہ ہے اس کو بھی یہ استغفار معاف کروا دیتا ہے. کون سا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
اور اس سے بڑا استغفار کیا ہے؟ جو سید الاستغفار، استغفاروں کا سردار، معافی طلب کرنے کے لیے جتنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں، جتنی سینٹنس، ان سب کا سردار آپ نے فرمایا کہ جو اس کو صبح پڑھ لے گا، شام ہونے سے پہلے موت آ گئی جنتی ہوگا، جو شام کو پڑھ لے گا صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی جنتی ہوگا۔ کیوں؟ معافی ویسی اس نے طلب کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ویسے غفور بنایا، ویسے جو غفور ہونے کا اعتقاد کر کے جو اس کے آگے جو اپنی گناہوں کو کی مغفرت اس نے طلب کی ہے۔ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ دیکھیے کیا سمپلسٹی ہے، کیا عبدیت ہے، کیا عاجزی ہے، ذرا اس کے اندر ذرا غور کیجیے ان الفاظ پر، پھر اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اگر اس نے دل سے اقرار کیا ان الفاظ کے ذریعے سے اپنی عبدیت کا، اپنے گناہوں کا، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید تو مر رہا ہے ابھی، توحید کے اقرار کے بعد اس کی موت آ رہی ہے، رات توحید کا اقرار کیا، صبح موت آ رہی ہے، صبح ہونے سے پہلے جنتی، صبح پڑھا شام ہونے سے پہلے توحید کا اقرار ہی پر رہا جنتی۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو خالق ہے، میں کون ہوں؟ وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں۔ بندہ کیا ہے؟ آقا، تو آقا ہے، میں بندہ ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، میری جان، میری طاقتیں، میرا مال، میری سب کچھ تیرا ہے، یہ ہے عبدک۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ جتنا کچھ ہو سکے میں اس عہد پر قائم ہوں کہ میں بندہ ہوں، جتنا کچھ ہو سکے میں کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے؟ بندہ ہوں نا، عاجز ہوں، نفس ہے، شیطان ہے، گناہوں کا ارادہ بھی ہو جاتا ہے، نفس کا تقاضا بھی ہو جاتا ہے۔ انا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیا، اس گناہ کی جو برائی ہے، اس گناہ کا شر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس شر پہ تو نہ پکڑ لے، اس گناہ پہ نہ پکڑ لے مجھے۔ ابوء لک بذنبی ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جو کچھ تیری نعمت مجھ پر ہے، اے اللہ ان نعمتوں کے ساتھ میں تیرے پاس حاضر ہوں۔ وابوء لک بذنبی، اور جو گناہ میں نے کیا، اے اللہ اس گناہوں کو بھی لے کر میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تو معاف کرنے والا۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ گناہوں کی پوٹلی سامنے ڈال دی اللہ کی، یا اللہ یہ گناہ ہے، تو معاف کرنے والا، تو معاف نہ کرے پھر اور کون معاف کرے گا؟ کوئی ہے کائنات میں معاف کرنے والا؟ نہیں۔ اسی اقرار کے ساتھ آپ سو رہے ہیں، صبح ہونے سے موت آ گئی، جنتی ہے انشاءاللہ۔ اسی اقرار کے ساتھ میں صبح کیے، شام سے پہلے اس اقرار کے توحید کا بھی اقرار ہے، اللہ کے رب ہونے کا بھی اقرار ہے، اپنی بندگی کا بھی اقرار ہے، گناہوں کا بھی اقرار ہے، اللہ کی نعمتوں کا بھی اقرار ہے، اور انہی اقرار کے ساتھ گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے ہوئے اللہ کی تعریف یہ ہو رہی کہ اے اللہ اگر تو گناہوں کو معاف نہ کرے تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ وہ سید الاستغفار ہے جس کے ساتھ انسان اگر رہے صبح شام تو کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی لمحے میں اس کی موت آئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے وہ غفور، یہ ہے وہ ذو الرحمہ، رحمتوں والا، مغفرت والا، یہ اللہ، یہ ہمارا رب ہے۔ اور اپنے کلام پاک کے اندر ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ بار بار واپس بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنے گناہوں کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق دے، ہم سب کو گناہوں کی معافی اس کے ساتھ مانگنے کی توفیق دے، ان خوش نصیب بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما دے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی وسیع چادر اللہ تعالیٰ بچھا دیتے ہیں، اپنے مغفرتوں میں اللہ لے لیتے ہیں، ہم گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا اللہ اعلان کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے، جو لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ سنیں گے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ دیکھیں گے، ان سبوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو اس
نعمت سے دور ہیں، جو اس ہدایت سے دور ہیں، جو توحید سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، اے اللہ تو ان کو واپس اپنی طرف بلا لے، اپنے کلام کی طرف بلا لے، اپنی توحید کی طرف انہیں ہدایت دے دے، ان گمراہیوں سے اے اللہ تو ان کو بچا لے، اور جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں اے اللہ تو ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کے مسائل کو اللہ آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ تو ہمارے مسائل کو آسان کر، ہماری مشکلات کو آسان کر، جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو اللہ دور کر دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، جو ہے بیماریوں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو اللہ تو شفا میں تبدیل کر دے، جو ہے بے شادی شدہ ہیں اے اللہ تو ان کو مناسب نیک جوڑے اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے، ملا دے، جو شادیوں کی بات بے اولاد ہیں اے اللہ ان صالح اولاد سے نواز دے، جس کی جو مشکل ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دے، اور جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، جو ہماری اس مسجد کی مسلی رہے ہیں، اور جو ہم سے جو ہے قریب میں بھی ملتے جلتے رہیں اے اللہ، جو ہم سے جدا ہو گئے تیری رحمت کی چادر اے اللہ تو ان پر تان دے اور ان کو معاف فرما دے اے اللہ۔ یہ وہ بندے ہیں جو ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے، ہماری توحید کے درس کو سنتے تھے، ہمارے قرآن کی تفسیر کو سنتے تھے اے اللہ، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے اے اللہ، وہ جو تیرے پاس آ گئے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت میں ان کو لے لے اور ان کی بلند درجات انہیں عطا فرما، اور ان کی جنتوں کے اعلیٰ مقامات میں اللہ تو انہیں سرفراز فرما، اور اسی طرح ہمارے بھائی جاوید عثمان رحمہ اللہ اے اللہ تو ان کو بھی اپنی جنت میں داخل فرما، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ان کی درجات کو بلند فرما دے، ہم نے جو کچھ بھی کوششیں کی ہیں اے اللہ تو قبول فرما لے، اور رہتی دنیا تک اے اللہ اس مسجد کو توحید کا مینار بنا دے، یہاں سے وہ کام اے اللہ تو لے لے جس کو قبول فرما لے، ان سے کئیوں کی ہدایت کا ذریعہ اے اللہ تو اس مسجد کو بنا دے، اور رہتی دنیا تک اے اللہ یہاں سے ہر شرک کو مٹانے والی بات کو اور ہر توحید کی نور کو منور کرنے والی بات کو تو اے اللہ تو وسیع دنیا میں تو پھیلا دے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ جو کچھ ہم نے دعائیں کی ہیں، دعائیں ہم کر رہے ہیں اور دعائیں کرنے والے ہیں، تو جو بہتر جانتا ہے اللہ ان تمام دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرام بنائے رکھا ہے، اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے الحمدللہ، یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے دو سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا ہے، جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی، بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا، اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا، اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جو آپ لکھا دیں، اس کا منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔